بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تم یہ سوچ رہے ہو نا کہ میں اتنی دعائیں کر رہا ہوں، اللہ سے اتنا مانگتا ہوں، مگر اب تک وہاں سے جواب نہ آ سکا۔ میں بالکل جانتی ہوں کہ تمہیں ایسے ہی خیالات آ رہے ہوں گے، تو یاد رکھو، جس طرح تم اپنی زندگی کے ایک ایک معاملے کا حساب رکھتے ہو نا، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے ایک ایک سجدے کا، اس کی ایک ایک دعا کا حساب رکھتا ہے۔ ارے وہ تو ایک آنسو سے مانگی دعا نہیں بھولتا، تو پھر تمہیں کیسے بھول سکتا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ یہ مشکلات اور تکلیفیں زندگی میں آخر آتی ہی کیوں ہیں؟ سنو، یہ جو دکھ ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے بڑی ریزنز ہوتی ہیں، ہم معصوم انسان کہاں جان پاتے ہیں۔ یاد رکھو، اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں گزرا جس پہ مشکلات نہ آئی ہوں۔ اصل میں مشکلات اور دکھوں کا آ جانا اللہ کی طرف سے صرف ہمارا ایک امتحان ہوتا ہے۔ جان لو کہ یہاں کچھ بھی اچانک نہیں ہوتا، اس کائنات میں پتا تک اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ در حقیقت جو ہوتا ہے وہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان دکھی دلوں سے فرما رہا ہے، لیکن یہ آسانی سے جوڑا ہے تاکہ تم افسوس نہ کرو ان چیزوں کا جو تم سے چھوٹ جاتے ہیں یا چھین جاتے ہیں۔ کوئی موقع تھا، ہاتھ سے نکل گیا، کوئی دولت تھی، ہاتھ سے نکل گئی، کوئی تمہاری من پسند چیز تھی جس کو تم بہت ضروری سمجھتے تھے، ہاتھ سے نکل گئی۔ سنو، میرا اللہ قرآن پاک میں خود تم سے فرما رہا ہے کہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس پر ہرگز غم نہ کرو، کیونکہ اگر تم اس پر افسوس کرو گے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہاری قسمت اور تمہاری تقدیر تمہاری چاہت سے کہیں بڑھ کر لکھتا ہوں۔ اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ مشکلات آخر میرے ساتھ ہی کیوں، تو سن لو، زندگی میں مشکلات کی ہمیشہ ایکسپائری ڈیٹ ضرور ہوتی ہے۔ غم مسلسل نہیں رہتا، یہ صرف تمہارا ایک ٹیسٹ ہے جس کا دورانیہ کسی کے لیے کم اور کسی کے لیے تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن جو جتنی بڑی آزمائش سے گزرتا ہے وہ نوازا بھی اتنا ہی جاتا ہے۔ کبھی کبھار ہم انسان اس دیری کے پیچھے کی مسلط کو نہیں جان پاتے۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی تمہارا نقصان نہیں کرتا۔ سنو، تم ڈھونڈ رہے ہو نا کہ اللہ کے راضی ہونے کی وہ خاص نشانی کیا ہے کہ جان سکے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں پر راضی ہے بھی کہ نہیں، تو سب سے پہلے ہمیشہ یہ بات کو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جس انسان سے راضی ہوتا ہے نا، تو وہ اسے خود سے دور کر دیتا ہے، وہ اسے بے سکون کر دیتا ہے۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو اس انسان کی پکار اتنی پیاری لگتی ہے جو اسے اللہ کی تمہاری دعا پر راضی ہو جانے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تمہیں عبادتوں میں بڑا سکون آنے لگتا ہے۔ سنو، تم ایک بات اپنے پاس آج لکھ لو تاکہ کبھی بھول نہ پاؤ کہ زندگی میں انسان پر جو بھی مشکل آتی ہے نا، وہ اللہ کی طرف سے صرف ایک ٹیسٹ کے طور پر آتی ہے جس میں تمہارے صبر اور تمہارے یقین کا امتحان لیا جاتا ہے۔ یہ تمہارے لیے بہت مشکل کام ہے۔ اکثر لوگ اس امتحان میں ہار جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اس امتحان کو تم جتنا اچھے سے پاس کرو گے اتنے ہی انعامات سے نوازے جاؤ گے۔ تم خود سوچو، اللہ نہ کرے وہ مہربان، وہ تمہارا دشمن تھوڑی ہے جو تمہیں ہمیشہ کے لیے محروم رکھے گا۔ اگر اس نے تمہیں آزمائش کے لیے چنا ہے تو یہ سوچو کہ اس دکھ نے تمہیں اللہ کے کتنا قریب کر دیا ہے۔ تم جانتے ہو اللہ کی قربت ایک خالص ایسی طاقت ہے جو صرف تمہیں دنیا میں ہی نہیں نوازتے بلکہ تمہاری آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہے نا اس رب سے مانگنے کا، یہی احساس تو وہ دیکھنا چاہتا ہے۔
اپنے بندے کا۔ تم جانتے ہو اللہ کن فرماتا ہے۔ جب تم زندگی کی گھوڑے کی رکامیں اللہ کے ہاتھ میں دے دو اور خود بنا کسی خوف کے چپ چاپ گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ تم نے اللہ کو بتا دیا نا کہ تم کہاں جانا چاہتے ہو، تو بس تمہیں پھر وہاں کیسے پہنچانا ہے یہ سوچنا تمہارا مسئلہ نہیں۔ پریشان مت ہونا، وہ جانتا ہے اسے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے اور کب کرنا ہے۔ تم بس آنکھ بند کر کے جس سمت وہ لے جا رہا ہے جاتے جاؤ۔ اسے تم سے کیا چاہیے سوائے توکل کے؟ یقین رکھو جو ہوگا وہی بہترین ہوگا، کیونکہ جب تمہاری آنکھ کھلے گی نا تو تم وہی ہوگے جہاں تم جانا چاہتے تھے یا پھر جہاں تمہیں ہونا چاہیے تھا۔ قرآن نے ایک لفظ کہہ دیا ہے کہ میرے رب کو اپنے پیارے بندوں کے فیوچر کی پلاننگ کا خود سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ابھی تمہیں نہیں پتا کہ تمہاری کی گئی پلاننگ تمہارے فیوچر میں کتنی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ تمہارے لیے سیف زون ڈھونڈتا ہے۔ یاد رکھو وہ تمہارے لیے بہترین سے بہترین اور اعلیٰ سے اعلیٰ پرماننٹ راستے نکال رہا ہوتا ہے جو تمہارے گہن و گمان میں بھی نہیں ہو سکتے۔ سنو، میں جانتی ہوں تم ابھی بہت اذیت میں ہوں گے، بہت تکلیف میں ہوں گے، پر یاد رکھو کوئی دعا اللہ ادھوری نہیں چھوڑتا، کوئی آنسو اللہ ضائع نہیں جانے دیتا، کوئی تڑپا دل اللہ محروم نہیں رکھتا۔ تم انشاءاللہ بہت جلد وہ معجزے بھی ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں دیکھو گے جن کا تصور تم نے اپنی زندگی میں کبھی کیا ہی نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ وہ رب تمہاری زندگی کی کہانی اتنی خوبصورت کر دے گا کہ میری یہ بات تم اس دن خوشی کے آنسوؤں سے یاد کرو گے۔ انشاءاللہ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ایک چھوٹا سا لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں تاکہ اسی طرح کی آنے والی پیاری پیاری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے موصول ہو سکے، اور وہ جب ہوگا جب آپ بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے اور دعا میں ڈھیر یاد رکھیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر دیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار مجھے کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ رپلائی ضرور کروں گی۔ اللہ حافظ۔